دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین پاک ویوس محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ آج بات کرتے ہیں یہ جو 8 رکنی بنایا ہوا ہے اپنے چیف جسٹس صاحب نے بینچ، کہ وہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے اس کو ظاہر ہے پیدائش سے پہلے ہی گویا سسپینڈ کیا ہوا ہے، اگرچہ وہ نوٹیفائی تو ہو چکا ہے لیکن اس کی بہرحال یہ 2 مئی کو ہیئرنگ تھی۔ جب تک آپ تک پروگرام پہنچے گا موسٹ پروبیبلی ظاہر ہے وہ مئی 3 ہو چکا ہوگا۔ تو بہرحال بات کرتے ہیں کہ جج صاحب بندیال صاحب جو ہیں وہ کیا اپنے ہوش و حواس میں ہیں یا ان کو دورے پڑنے شروع ہو گئے ہیں، کیا ہوا کیا ہے؟ اب پہلی ہیئرنگ میں پہلی 1-2 انہوں نے جو ایکٹنگ کر کے تو اس کی پیدائش سے پہلے ہی اسے گویا مردہ قرار دیا، جس طرح فرعونِ مصر جو تھے وہ یہودیوں کے بنی اسرائیل کے بچوں کو مار ڈالا کرتے تھے پیدائش کے وقت ہی، تاکہ وہ ان کے اقتدار کے زوال کا باعث نہ بنے، یعنی وہ جو پریڈکشن تھی ان کے ہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق۔ تو بالکل اسی طرح کا ایک پاکستان میں ایک ویسے تو وہ کسی کا ٹاؤٹ ہے لیکن بہرحال اپنے ریل میں وہ بھی اپنے آپ کو فرعونی سمجھتا ہے، جس کا نام بندیال صاحب ہے۔ تو انہوں نے اپنے 8 حواری سوٹو سے اگرچہ سنا ہے ان میں شگاف ہے کہ وہ اس طرح کا تابعداری شاید ان میں سے اکا دکا کوئی نہ اختیار کریں، لیکن سو فار تو ایسا کوئی مینیفیسٹیشن نہیں ہے۔ تو بہرحال 2 مئی کی ہیئرنگ میں جج صاحب نے گویا ایسی حرکات و سکنات کی جس سے یہ بات محض گمان نہیں ہے بلکہ یقینی لگتا ہے کہ جیسے وہ اپنا پیچ ان کا خراب ہو گیا ہے، کہ وہ آؤٹ آف مائنڈ ہو چکے ہیں۔ مثلاً کچھ ایسے پرنسپلز ہیں اور وہ اتنے فنڈامنٹل ہیں ایڈمنسٹریشن آف جسٹس میں کہ وہ ہر جو قانون کا طالب علم ہے، جو جورسپروڈنس کا گویا ابتدائی درجے کا طالب علم ہے، اس کو بھی وہ فنگر ٹپس پر یاد ہوتے ہیں کہ یہ جو ہیں ان پر ایکٹ کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ کو دلچسپی ہے کسی منصفی کی، کسی عدل کی، کہیں انصاف ڈیلیور کرنے کی، تو وہ کیا ہیں اور بندیال کا رویہ ان پر کیا ہے۔ ایک تو بنیادی پرنسپل جو ہے وہ نیمو یوڈیکس ان کاسا سوا، یہ یونانیوں کی یہ کہاوت ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ون کین ناٹ بی جج ان ہز اون کاز، یعنی جس مسئلے میں اس کا اپنا مفاد ویسٹڈ ہے، اس سے وابستہ ہے، تو اسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے، فیصلہ کرنے کے لیے اس مسئلے میں کوئی خود قاضی جج منصف نہیں بن سکتا کہ ایک مسئلہ ہے ہی میرے مفاد کے متعلق، اس کے فار اینڈ اگینسٹ کوئی بھی آئے تو میرا مفاد ڈائریکٹلی متاثر ہوتا ہے۔ تو ایسا جج جو ہے جس کے سینسز برقرار ہوں، جس کو دورے نہ پڑتے ہوں سانسوں کے، تو اسے چاہیے کہ بغیر کہے ہی وہ اس کو ٹیک اپ نہ کرے، ریکیوز کر لے۔ اگر اس نے کسی اور نے بینچ بنایا تو اس کو شامل کیا گیا، لیکن بندیال صاحب ظاہر ہے ایک ایکسیپشن ہے، کیونکہ انسانوں میں تو بہرحال معقول انسان ہوتے ہیں، شاید وہ انسانوں میں کوئی ایکسیپشن ہے کہ وہ ہی از نو لانگر اے ہیومن بینگ۔ وہ جس طرح کہا گیا نا کہ اسفل السافلین، یعنی ویسے تو انسان کو آسن تقویم پر پیدا کیا گیا، لیکن جب وہ گرنا، یعنی ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ اتنا گرتے ہیں کہ وہ اسفل السافلین تک پہنچ جاتے ہیں، یعنی ایک طرف کتنا عروج ہے، کتنا کمال ہے قدرت نے اسے دیا ہے انسان کو، اور ایک طرف کتنا گویا ایک بہت گہرائی اور گڑھے میں ذلت اور جو ضلالت ہے اس کے گڑھے میں جا گرتا ہے۔ تو وہ شاید یہ جو
فارمر سٹیٹمنٹ ہے اس پر پورا اترنے کی کوشش کر رہے ہیں. لہٰذا وہ اپنے ہی مسئلے میں جس کو براہ راست وہ یعنی ان کے اختیارات کے متعلق معاملہ ہے، وہ نہ صرف اس پر انہوں نے نوٹس لیا بلکہ اس پر ایک چند ٹاؤٹوں پر مشتمل جو ہے ایک بینچ بھی بنا دیا، اور اس کی کارستانی یہ کہ انہیں پہلے ہی سٹروک میں اس قانون کو پیدا ہونے سے پہلے ہی مردہ قرار دے دیا یا معلق قرار دے دیا. اور اس طرح نہ صرف کہ انہیں اس پر نوٹس نہیں لینا چاہیے تھا، بلکہ اگر کوئی اور بھی لے کر اسے بناتا، وہ تو بینچ کا سربراہ ہے، اگر وہ عام ممبر بھی ہوتا تو اسے چاہیے تھا کہ وہ اس سے اپنا آپ کو نکال لیتا بینچ، لیکن وہ انہوں نے نہیں کیا. اب دوسرا ایشو یہ ہے کہ اس میں جو وہ کمپوزیشن ہے اس بینچ کی، اس میں ایک ٹرکوں والی سرکار ہے، نقوی صاحب، میں تو کہتا ہوں وہ لقوی صاحب تو وہ ٹرکوں والی سرکار کے متعلق پاکستان کی تقریباً ہر مین بار کونسل نے، صوبائی بار کونسلوں نے، پاکستان بار کونسل نے، اور کچھ ویسے جو انڈیویجولز ہیں لیگل فریٹرنیٹی میں جو عام ہیں، انہوں نے اس نقوی ٹرکوں والے کے خلاف باقاعدہ بڑا ٹھوس شواہد کی بنیاد پر ریفرنسز دائر کیے ہوئے ہیں. اور اگرچہ یہ منیب کے خلاف بھی ہیں، اعجاز الاحسن کے خلاف بھی ہے، خود بندیال نامی جو یوزر پر ہے اس کے خلاف بھی ہے، لیکن چلو ان کو ہم ایک طرف رکھتے ہیں. صرف ٹرکوں والے کی بات کریں تو اتنے شاید سپریم کورٹ کی ہسٹری میں کسی کے خلاف یک وقت ریفرنسز نہیں آئے جتنے اس کے خلاف ہیں، اور جتنے ٹھوس شواہد علی اعلان اس کے خلاف موجود ہیں. لیکن بندیال صاحب کو جب یہ بات پوائنٹ آؤٹ کی گئی تو وہ حضور یہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جب تک وہ جج ہیں وہ جج ہیں، جب تک ان کو ہٹایا نہیں جاتا. اب وہی گھنٹہ گھر والی بات ہے کہ بیگنگ دی کویسچن ہیں جی، کہ اس کے خلاف پروسیڈنگز کس نے شروع کرنی ہے؟ سپریم جوڈیشل کونسل نے، جس کا سربراہ خود بندیال ہے. لہذا وہ علی اعلان کہہ چکا ہے کہ وہ شروع کرنے کی تو بات ہی دور ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اس کا اس کا معاون ہوں، میں اس کا، یہ میرا ٹاؤٹ ہے یا میں اس کا ٹاؤٹ ہوں. علی اعلان سپریم کورٹ کے ایک بینچ پر بیٹھ کر اس نے کہا کہ ٹرکوں والی سرکار کو میں نے اپنے دائیں طرف اس لیے بٹھایا اپنے پروں تلے تاکہ میں خاموش پیغام دوں جی، کہ میں ٹرکوں کے ساتھ ہوں یا ٹرکوں کے نیچے ہوں یا ٹرکوں کے اوپر ہوں. تو بہرحال آپ کو پتہ ہے کہ وہ پنڈی تو پشور لگا ہوا ہے نا جی، تو لگتا ہے کہ وہ اسی لائن سے ان کا تعلق ہے کہ وہ بھی زمان پارک کے ٹاؤٹ ہیں، تو ظاہر ہے لقوی صاحب بھی ہیں، تو شاید ان کی گاڑی چھینتی ہے، تو وہ ان کے خلاف خود ہی کارروائی نہیں کرنے میں رکاوٹ ہیں، اور اس طرح خود بھی مس کنڈکٹ کا ارتکاب فرما رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جب تک ان کو ہٹایا نہیں جائے، اب بندہ پوچھے انہیں فائر کر کے ہٹانا ہے بھئی کارروائی سے ہی ہٹائے گا نا، تو کارروائی آپ ہونے نہیں دیں گے، آپ ہونے نہیں دیتے. تو یہ ایک سیکنڈ نقص ہے. تیسرا نقص یہ ہے کہ انہیں ساری سپریم کورٹ کی یعنی جو لائرس کمیونٹی کی باڈیز ہیں، مختلف آرگنائزیشنز ہیں، بار کونسلز ہیں، ان کی اور حکومت پاکستان کی اور پارلیمنٹ کی یہ خواہش ہے، یہ استدعا ہے کہ جناب اس پر فل کورٹ بٹھائیں. جو 15 موجود ججز ہیں سپریم کورٹ میں کہ -2 جنہوں بلکہ 2 نہیں کیونکہ وہ ایک ڈیفرنٹ ایشو تھا، ایٹ لیسٹ 1 جو ہے کہ ٹرکوں والی سرکار کو ہٹا کے، لیکن وہ بالکل میں نہ مانوں والی ریٹ پر قائم ہے. تو اسی طرح ایک اور پرنسپل ہے اور باقاعدہ کانسٹیٹیوشن میں انشرائنڈ ہے یہ بات کہ پارلیمنٹ کی پروسیڈنگز کو کوئی کویسچن نہیں کر سکتا. پارلیمنٹ میں بولے گئے الفاظ پر کسی کی کوئی جو پکڑ ہے، کسی کا کوئی مواخذہ نہیں ہو سکتا. لیکن کمال ہے انہوں نے اس دیدہ دلیری کا ثبوت یہ دیا کہ پارلیمنٹ کو حکم دیا ہے کہ پروسیڈنگز ان کی کارروائی کا ریکارڈ ہمیں پیش کیا جائے. اور تم کہاں سے آ گئے ہو؟ تم مالک ہو اس ملک کے ہیں جی. وہ لوئی 14 جو فرانس کا تھا، فرانسیسی انقلاب سے پہلے جب کسی نے ان سے پوچھا کہ یہ اسٹیٹ کیا ہے
تو وہ کہتا ہے آئی ایم دی اسٹیٹ. تو یہاں پر عدل کون ہے؟ بندیال ہے. انصاف کون ہے؟ بندیال ہے. جج کون ہے؟ بندیال ہے. جی. اور اختیارات کس کے ایٹ سٹیک ہیں؟ بندیال کے. اور اس کو فیصلہ کون اس پر کرتا ہے؟ وہ بھی بندیال کرتا ہے. پاکستان کی پارلیمنٹ کو بھی وہ شاید اپنی ساس کی کوئی نوکرانی سمجھتے ہیں. لہذا وہ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ پر بھی میں سپریم ہوں, میں آئین بھی میرا ہی نام ہے, تو بلکہ شاید ان کی ساس کا نام ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھنا ہے کہ جو کانسٹیٹیوشن میں لکھی ہوئی ترتیب ہے کہ عدل آزاد ہونا چاہیے, اس میں تو کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی. اچھا بندہ پوچھے, وہ اختیارات تو سپریم کورٹ کے بڑھائے گئے ہیں, کام تو نہیں کیے گئے. اب ایک مچھندر کے پاس اختیارات ہوں تو بہتر ہے, یا 3 معزز ججوں کے پاس ہوں, اور ان میں ایک کولیکٹیو وزڈم آلویز بیٹر دین انڈیویجول وزڈم. یہی ہے جو دنیا کی اگین کولیکٹیو وزڈم نے ڈیسائیڈ کیا. لیکن بندیال صاحب کہتے ہیں نہیں, میں ہی سب کچھ ہوں. تو وہ اپنے آپ کو اختیارات کا, عدل کا, پارلیمنٹ کا, آئین کا گھنٹہ گھر سمجھتے ہیں. لہذا یہ اور بھی بہت ساری چیزیں گنوائی جا سکتی ہیں. اور پھر یہ ہے کہ جب ہیئرنگ ہوتی ہے تو اپنے پسندیدہ لوگوں سے اپنے سر سنتے ہیں اور سر دھنتے ہیں. جب کوئی دوسرا بولنا چاہے تو پھر وہی مختلف ہتھ کنڈے اور دیکھ لیں گے, اور کبھی انہوں نے دیکھا نہیں. اب جو لیٹسٹ ہیئرنگ ہوئی اس میں خود ہی اپنے آپ کے وکیل بنے ہوئے تھے. گویا وہ اس طرح دلائل دے رہے تھے کہ وہ جج نہیں ہیں, وہ بینچ کے سربراہ نہیں ہیں, بلکہ ایک بندیال کی طرف سے ایک وکیل پیش ہوا ہے جس کا نام بھی بندیال ہے. جی. تو بہرحال یہ دیدہ دلیری وہ ایک نظم ہے تازہ کہ عدل و عسکر نے کر کے ناک میں دم رکھا ہے, بیٹیوں بیگموں نے بھی مچا ادھم رکھا ہے. ویسے اور بھی نظمیں ہیں, وہ علیحدہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. لیکن یہ شو ڈاؤن جو ہے پارلیمنٹ ورسز سپریم کورٹ, گویا پاکستان کے عوام کی کولیکٹیو وزڈم اور دوسری طرف چند ٹاؤٹوں کا سرغنہ بندیال, اس میں ایک مقابلہ ہے اور دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے. اس میں ایک اور بھی بات اہم ہے جو عام طور پر ہمارے دوست زیادہ اس پر غور نہیں کرتے. جیسے شوکت عزیز صدیقی صاحب کو, یعنی وہ جو انہوں نے ایک اعلان بغاوت گویا بلند کیا ان ٹاؤٹوں کے خلاف, تو اس کی پاداش میں انہیں فارغ کیا گیا. تو میں سوچ رہا تھا کہ اگر وہ فیض کو یہ کہتے کہ یعنی ایویسو, اب آخر دیکھیں نا کچھ چیزیں ہیں جو فرنٹل اٹیک نہیں کیا جاتا, یہ وارفیئر کا اصول ہے. کہیں فرنٹل اٹیک کام دیتا ہے, کہیں وہ جو دائیں طرف سے, کہیں بائیں طرف سے, کہیں پیچھے سے, کہیں سے آگے سے. تو انہیں چاہیے تھا کہ وہ اس طرح کا جواب دیتے کہ وہ پر امید رہتا, لیکن جب فیصلہ کرنے کا وقت آتا تو وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ ڈٹ کر کرتا. اس طرح یہ ایک اسٹریٹجی ہوتی, اور وہ یقیناً ان قوتوں کو, ان آئین دشمن قوتوں کو, ان پاکستان دشمن قوتوں کو زک پہنچا سکتے تھے صدیقی صاحب. لیکن وہ ایک نا تجربہ کار تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن بہرحال اس سلسلے میں انہوں نے نا تجربہ کاری کا یا ٹیکٹ لیسنس کا مظاہرہ کیا, اور اپنے جو پتے تھے وہ سارے ان کے سامنے رکھ دیے, اور ان کو ان ٹائم اس خار کو ریموو کرنے کا موقع مل گیا. یہ ویسے بات تو لمبی ہو جائے گی, لیکن بہرحال ریلیونٹ ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ فالوجہ جو عراق میں ایک شہر ہے, اس پر جب نیٹو فورسز نے, کہہ لیں امریکی فورسز نے حملہ کیا, اور بڑا بھرپور حملہ کیا, اگرچہ اس کی بڑی تفصیلات ہیں. تو ایک شہر نے اس طرح دفاع کیا, اس طرح وہ جان کی بازی انہوں نے لگائی, اور اس طرح کے ٹیکٹکس استعمال کیے کہ انہوں نے واقعتاً وہ بھرپور حملے میں جو حملہ آور فوج تھی اس کو شکست دے دی تھی. اس پر باقاعدہ نظمیں کہی گئیں, اس پر باقاعدہ فنکشنز ہوئے. لیکن ایک جو میں بات ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ان کو یعنی اپنی ٹیکٹکس میں, یعنی ان کو گویا ایکسپوز کرنے کے لیے کہ وہ باہر آئیں, اور ظاہر ہے فرنٹل اٹیک میں تو فائر پاور زیادہ تھی حملہ آوروں کے پاس,
تو وہ باقاعدہ اسپیکر لگا کر ان کو غیرت دلاتے تھے، آؤ باہر نکلو، یہ ہے وہ ہے، یعنی گالی گلوچ بھی، مذہبی استعارے استعمال کر کے بھی ان کی غیرت کو پرجوش کرتے تھے تاکہ وہ باہر نکلیں اور ہمارے گویا رینج میں آئیں اور ہمارے جو وارفیئر کی گویا ٹیکٹکس ہیں، جو شرائط ہیں، ان پر ہم سے جنگ کریں۔ تو ظاہر ہے اس فرنٹل اٹیک میں تو وہ ان کے پاس وہ وسائل نہیں تھے، لیکن وہ اس طرح بپھرے نہیں ہیں، کول مائنڈڈلی وہ مقابلہ انہوں نے کیا اور انہوں نے شکست دے دی۔ اس طرح اگر صدیقی صاحب کرتے تو شاید مختلف ہوتا۔ اب صدیقی صاحب کے اس ایشو کے ساتھ کیا تعلق ہے، یہ ہے کہ جو ایک طرف وہ 7-8 کا گروہ ہے جس کا سرگنا بندیال ہے، دوسری طرف قاضی فائز عیسیٰ ہے، سردار طارق مسعود صاحب ہیں اور منصور علی شاہ وغیرہ وغیرہ۔ تو اس میں اصل میں پرابلم جو پریکٹیکلی آ رہا ہے اس آئین پسند ججز بمقابلہ ٹھگس، جوڈیشل ٹھگس میں ان کو کہوں گا، کہ جو چوغے میں، جو منصفی کے روپ میں پاکستان پر گویا ٹھگوں کا ٹولہ مسلط ہے۔ تو ایک طرف تو یہ جنگ ہے، دوسری طرف پارلیمنٹ ورسز ٹھگس ہیں، جوڈیشل ٹھگس۔ تو اس میں جوڈیشل ٹھگس کو یہ ایج حاصل ہے، ایک تو ظاہر ہے ان کا چیف جسٹس ہے، دوسرا یہ ہے کہ وہ کوارڈینیٹڈ ہیں، ویل کوارڈینیٹڈ، وہ میوچولی کنسلٹ کرتے ہیں، ایک اسٹریٹجی بناتے ہیں اور ایک شخص کے پیچھے چلتے ہیں، جبکہ آئین پسند ججز جو ہیں وہ انڈیویجولس کے طور پر کام کرتے ہیں، وہ کوارڈینیٹڈ نہیں۔ اگر آئیڈیل ورلڈ میں ایسا ہی ہونا چاہیے کہ وہ کوارڈینیٹ نہ کریں، اپنے طور پر جو معاملات ہیں انڈیپینڈنٹلی ان پر اوپینین دیا کریں، لیکن موجودہ صورتحال میں اگر وہ اسی طرح ڈسکنیکٹڈ رہے، ان کوارڈینیٹڈ ٹیکٹکس ان کے رہے، ہر بندہ اپنے طور پر ہی یعنی اسٹریٹجی اپناتا رہا، اور ایک طرف وہ آپس میں کوارڈینیٹڈ نہیں ہے، دوسری طرف ظاہر حکومت کے ساتھ نہیں ہے، اگرچہ یہ جسٹس کے پرنسپل کے خلاف ہے، لیکن موجودہ جو جنگ و جدل ہے اس کی اپنے میکینکس ہیں، لہذا اس میں پھر ان کی افیکٹونیس متاثر ہوتی ہے۔ تو اس لیے دانش سے بھی کام چلانا پڑتا ہے۔ تو بہرحال یہ باتیں بہت لمبی ہو گئیں، تو انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں ایک طرف چند ٹھگس ہیں، چگے میں ہیں، دوسری طرف پارلیمنٹ ہے، آئین پسند ججز ہیں، پاکستان کے عوام کا کولیکٹیو جو ول ہے اس کے مینیفیسٹیشن پارلیمنٹ ہے اور اس کی بنائی ہوئی حکومت ہے۔ تو اسپیکر صاحب نے بھی ان کو بھی یہ پریسان کیا گیا ہے کہ وہ ریکارڈ نہ دیں بلکہ الٹا ان سے مانگیں کہ آپ سرکار پیسے اتنے خرچ کرتے ہیں۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ وہ باقی سب لوگوں پر حکم چلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہر انسٹیٹیوشن پر یہ لازم ہے کہ وہ ایک جوڈیشل، یعنی وہ تو سپریم کورٹ کہتے ہیں، لیکن ان کا مطلب یہ ہے کہ ہر جو ادارہ ہے اس پر یہ لازم ہے کہ میری ساز کا حکم مانیں، اس کے کرش کو پہچانیں اور ہماری تائید کریں، لیکن نام وہ سپریم کورٹ کا لیتے ہیں۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ایسے فیصلے موجود ہیں، مثلا اردو کا نفاذ جو سپریم کورٹ خود فالو نہیں کرتی، اپنے فیصلے کی یعنی اپنی آپ کو اس کے مطابق نہیں ڈالتی۔ اسی طرح اور بھی کئی فیصلے ہیں جو عمران خان کی حکومت کے دوران تھے تو ان کو کسی نے لفٹ نہیں کرائی، لیکن اب انہیں بڑا درد ہے کہ الیکشن جلدی اور خاص طور پر بندیال صاحب کے پاس اختیار، اب عملی طور پر اگر چیف جسٹس کے پاس یہ سوابدیدی اختیار ہوں بینچ بنانے کے اور بینچ میک اور ان میک کرنے کے کہ کس کو اور کتنے ججز شامل کرنے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو پھر سپریم کورٹ نلیفائڈ ہے، نل اینڈ وائڈ ہے، اس کی کوئی یوٹیلیٹی نہیں ہے کہ ایک شخص جو فیصلہ چاہے گا وہ اس کی مرضی کے مطابق ایک جج 2 جج لگا دیں یا 4 یا 8 جتنے بھی اس کے ٹاؤٹ بنے ہوئے ان کو لگا دیں، اپنی مرضی کا فیصلہ لے لیں۔ اور یہاں تک یہ ظلم ہوتا ہے کہ بینچ چل رہا ہے، جو ہی محسوس کیا کہ یہ شخص جو ہے ہمارے لائن کو ٹو نہیں کر رہا تو بینچ کو فوری طور پر ری میک کر لیتے ہیں، اس کو اٹھا دیتے ہیں۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ اس گمسان کے رن میں بالآخر کیا نکلتا ہے۔ انشاءاللہ فتح پاکستان کے عوام کی اور آئین کی ہوگی، اگرچہ یہ ایک وار آف نروز ہے، یہ ایک بڑی اعصاب شکن جنگ ہے، اس لیے کہ
دوسری طرف ٹرک بھی ہیں، دوسری طرف ایکسٹینشن، اور کہ میں پرپیچویٹ کروں اس عہدے پر اور میرٹ آؤٹ کریں، اور پھر ساس، پھر بیٹیاں، پھر بہویں پسند کرتی ہیں جی کسی کے تیرے جلسے وچ نچن تو انہوں دا دل کردا۔ تو بہرحال اس کے بعد آپ کی خدمت میں ایک نظم بھی پیش کروں گا، اسی گویا اورینٹیشن پر ہے۔ تو اجازت چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے۔ پاکستان زندہ باد، خدا حافظ۔